اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ساری تعریفیں، تمام حمد و ثنا، سب مدحتیں اس خدائے بزرگ و برتر کے نام کہ جس کے قبضہ قدرت میں تمام جہانوں کے تمام نظام. درود اور سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل پر اور ان کے اصحاب پر. ٹیلی ویژن سیٹس کے سامنے بیٹھے تمام ناظرین کو السلام علیکم، اور یہاں موجود تمام حاضرین کو السلام علیکم. کیسے مزاج ہیں؟ اور امید ہے آپ لوگ بھی خیر خیریت سے ہوں گے. وقت اتنی تیزی سے گزرتا ہے کہ اندازہ نہیں ہوتا. ایسا لگتا ہے کہ کل کی بات تھی جب ہم اسی جگہ پر، اسی ادارے میں، اسی فلور پر، اسی مہینے میں اسی شان رمضان نشریات کا آغاز کر رہے تھے. اور آج ایک بار پھر اللہ تعالیٰ کا لاکھ احسان، اس کا کروڑوں شکر کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر ماہ رمضان المبارک کی بابرکت ساعتیں نصیب فرمائی. اور جناب آپ کو یہ لگ رہا ہوگا کہ یہ میں کیوں بولے جا رہا ہوں اور یہ کٹ کیوں نہیں ہو رہا کیمرہ ایک دوسرے انسان کی طرف جو کہ بھی شان رمضان کا ایک اہم ترین حصہ ہے. جناب بالکل یہاں پر موجود ہیں ہمارے اور آپ کے جناب جنید جمشید صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. کیا حال چال ہے جناب؟ بالکل ٹھیک وسیم بھائی. یہ بالکل ایسے نہیں لگ رہا کل کی بات تھی شان رمضان. ابھی اس دوران میں تو کہاں سے گھوم پھر کے واپس آ گیا ہوں. میں نکل گیا تھا ذرا کچھ عرصے کے لیے. اچھا ہاں پچھلے سال میں یہی تھا. پھر میں ذرا وہ کہتے ہیں نا غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں سے گزر گیا. ویسے لگتا نہیں اس آڈینس کو دیکھ کے تو مجھے بالکل نہیں لگتا کہ رمضان ختم ہوا ہے. ویسے ہی ان کے سب کے مسکراتے چہرے، ہستی مسکراتی، ان کے چہروں پہ نکھار، اور پھر رمضان کی برکتیں ان سب کے چہروں پر، اور وہ ہمارا سیٹ، اور سب سے بڑھ کے جو ہمارا سٹاف سارا کا سارا وہی. ابھی میں تو حیران ہو گیا، پورے 1:30 بجے ٹرانسمیشن شروع ہو گئی. اچھا کون کہتا ہے معجزے نہیں ہوتے؟ بتائیں. ہم نے طے کیا تھا کہ 1:30 بجے ہم لائیو جائیں گے اور ہم لائیو گئے. لیکن یہ بھائی آپ کا منصب ایسا ہے کہ آپ بڑا رکھ رکھاؤ اور تکلف سے کام لیتے ہیں. میرا ذرا مزاج دوسرا ہے. تو آج آپ کو نظر آ رہا ہے نا اتنے کھل کھلاتے ہوئے چہرے، سب ہنس رہے ہیں. السلام علیکم پہ اتنی زور، حالانکہ میں نے پہلے کہا ٹی وی ناظرین کو السلام علیکم، پھر بھی یہاں سے وعلیکم السلام. یہ ذرا 4 روزے گزرنے دیں ہم. اچھا پھر 8واں روزہ آئے گا. نہیں ہم رمضان بڑے مزے سے گزارتے ہیں. اس کے بعد آپ قسمیں دیں گے کہ بھائی سلام کا جواب. رمضان تو مزے میں گزارتے ہیں نا. میرے لیے تو رمضان کا آنا، اور مجھے تو رمضان سے پہلے ہی پکوڑوں کی اور سموسوں کی خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے بھائی. میں نے دیکھا ہے آپ کو آج کھاتے ہوئے ٹرانسمیشن سے پہلے. تو جناب یہ سال کیسا گزرا؟ وسیم بھائی اتار چڑھاؤ ساری دنیا میں اللہ نے جانے کی توفیق دی. امریکہ میں اور یورپ میں، افریقہ میں، تنزانیہ کے پہاڑوں سے لے کر تو بحر الکاہل کے جزائر تک اللہ کی بات کرنے کا موقع ملا. آپ تقریباً ابن بطوطہ لگ رہے ہیں مجھے. مجھے واقعی احساس بھی ہو رہا تھا، بلکہ میں کبھی کبھار یہ سوچتا تھا کہ جب جہاز آسمانوں پر جا رہا ہوتا تھا 30,000 فٹ کی بلندی کے اوپر، تو میں اللہ رب العزت سے کہتا تھا اللہ یہاں پر بھی آج تیرا شکر ہے کہ مجھے تیرا نام لینے کا موقع مل رہا ہے، مجھے اور میری پوری قوم کی مغفرت فرما. سب بولو آمین. اچھا یہ آپ لوگوں کو پتہ ہے، یہ آپ اندازہ لگائیں جنید بھائی سب سے زیادہ کہاں پائے جاتے ہوں گے؟ کراچی میں، لاہور میں، اسلام آباد میں، لندن میں، امریکہ میں، پتہ نہیں بحر الکاہل، پتہ نہیں عجیب و غریب جو کوئی نام لے. کہاں پائے جاتے ہوں گے آپ لوگوں کے خیال میں؟ بتائیں آپ. ہے جی نہیں ارے یہ کی نا بات. میرے بھائی نے پتہ کیا کہا؟ آپ نے آڈینس خریدی بھی ہے. میں نے یہ بس آج آپ نے مجھے خرید لیا. میرے بھائی نے کہا مجھے لگ رہا ہے اس سے پہلے آپ نے ان کو خرید لیا ہے، جس کی وجہ سے بات ہے. کہاں پائے جاتے ہیں جنید بھائی؟ لوگوں کے دلوں میں. وہ کہہ رہے جی لوگوں کے دلوں میں. اب یہ تو ایک روایتی سا جواب، ٹھیک ہے ان کی سیٹنگ. یہ سب سے زیادہ ہوائی جہاز میں پائے جاتے ہیں. یعنی میں نے جب بھی پوچھا ہے آپ کہاں ہیں تو وہ جواب آتا ہے ان کا واٹس ایپ پر کوئی 12 گھنٹے بعد، 16 گھنٹے بعد. 16 گھنٹے بعد یار میں یہاں سے وہاں جا رہا تھا، وہاں سے. تو دنیا کے کسی ملک سے زیادہ یہ جہاز میں پائے جاتے ہیں. اللہ ہم سب کو اپنے راستے میں نکلنے کی توفیق دے. اور وسیم بھائی ماشاءاللہ میں سمجھ میں نہیں آتا، ایک سیکنڈ 11th آور، دوسرے سیکنڈ شان رمضان. مطلب یہ کوئی سر پیر نہیں سمجھ آیا مجھے. یہ اکثر یہ بات آج تک مجھے سمجھ میں نہیں آئی تو آپ کو کیسے آئے گی؟ یعنی آج ہم رمضان ٹرانسمیشن کی فائنل پریپریشن کر رہے تھے تو ہم سارے دوست بیٹھے ہوئے ہم فائنل کر رہے تھے. اتنے میں ایک فون آیا تو میں کہہ رہا تھا جی وہ ڈی جی رینجر صاحب نے یہ تو کہہ دیا ہے اور ہم یہ کر لیں گے. چلا ٹھیک. جیسے ہی وہ فون رکھا تو اس کے بعد ہم اللہ کا ایک اور شعر پڑھ لیا.
اور وہ شعر جیسے ہی ختم ہوا تو میں نے کہا یار یہ جو زرداری صاحب نے جو بیان دیا اس پر پروگرام کر رہے ہیں ہم آج رات. اس کے بعد میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ یار مجھے ایک بات بتاؤ, یہ میں کون ہوں بھائی؟ لیکن ادھر 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 ادھر. میں مانتا ہوں وسیم, میں مانتا ہوں, لیکن آپ لوگ مجھے بتائیں کہ رمضان کی ٹرانسمیشن کرنے سے ہمارے وسیم بادامی بھائی کو بین الاقوامی شہرت نہیں عزت ملی ہے کہ نہیں ملی ہے؟ الحمدللہ ملی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خوش قسمت ہیں وہ لوگ کہ جن سے اللہ رب العزت اپنی تعریف کروایا. ابھی آپ نے دیکھیں پروگرام شروع کیا, مجھے پہلے ہی آپ سے وہ ہونا شروع ہو گئی کہ یار ہاں جلسی کہ دیکھو اللہ کی تعریف اور الرسول کی تعریف اور صحابہ کی تعریف اور اہل بیت کی تعریف, یہ دیکھو اللہ آپ کی زبان سے کرا رہا ہے. آپ کو اس سے پہلے شروع ہو گئی تھی جب آپ نے مجھے کہا کہ میں نے کپڑے بہت اچھے پہنے ہوئے. تو بات یہ میری یہ جے ڈاٹ اور المیلا والوں سے بڑی اچھی دوستی ہے, تو مجھے اچھے اچھے کپڑے بنا کے دیتے ہیں, تو میں آپ کی بات چیت کروا دوں گا ان سے, کوئی ایسی بات. اللہ آپ کو خوش رکھے. بہرحال یہ آپ کی بھی خوش نصیبی ہے کہ آپ میرے ساتھ نہیں, مطلب میری خوش نصیبی ہے, سوری کہ میں نہیں غلطی ہو ذرا رات کے 1:30 بج رہے ہیں نا, تو بیٹھے ہیں. تو جناب ظاہر سی بات ہے ٹرانسمیشن کا ہمارا سیٹ کیسا لگ رہا ہے؟ جو آغاز ہے سیٹ تو دیکھو کتنا اچھا لگ رہا ہے. سیٹ ہمارا سیٹ کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ لیکن ہم سیٹ کا باقاعدہ طور پر تعارف کرائیں گے, سیٹ کے ایک ایک کونے میں جائیں گے, ایک ایک حصے میں جائیں گے. لیکن ظاہر ہے اس سے پہلے دنیا کے ایک ایک حصے میں تلاوت کلام پاک اپنے زبردست انداز سے جانے پہچانے والے, حمد باری تعالیٰ سے پہچانے جانے والے, اپنی خوبصورت لہن سے پہچانے جانے والے جناب قاری وحید ظفر قاسمی صاحب شان رمضان کا تھرو آؤٹ حصہ ہوں گے انشاءاللہ. یکم رمضان المبارک سے عید تک. اور اب یہ میں لگ رہا ہے نا جب میں عید کہہ رہا ہوں تو آپ کو لگ رہا ہے پتہ نہیں عید تو پتہ نہیں کب کی بات, یہ ایسے گزر جاتا ہے مہینہ, ایسے گزر جاتا ہے. ہم کل کھڑے ہوں گے اور ہم 30ویں رمضان کا انٹرو دے رہے ہوں گے یا 29ویں کا, جب پوپل دئی صاحب 30واں ہوگا اور ہمارا 29واں ہوگا, پتہ نہیں کیا ہو جو بھی. تو قاری وحید ظفر قاسمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. تو جناب باقاعدہ آغاز, یہ تو ہم نے ایک رسمی آغاز کیا, لیکن باقاعدہ آغاز اللہ تعالیٰ کے نام سے. قاری صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. مزاج بخیر ہیں؟ الحمدللہ. بہت نوازش. آپ کے بغیر ویسے شان رمضان کی شان کچھ پھیکی رہ جاتی ہے. مثلا میں سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں رمضان کی آپ سب کو, اور ماشاءاللہ بڑا خوبصورت لگ رہا ہے آج, بڑا یہاں پر واقعی یہ رمضان کی شان یہاں معلوم ہو رہی ہے الحمدللہ. قاری صاحب سے تلاوت, ترجمہ, تفسیر, بریک, پھر اس کے بعد آپ کو ذرا سیٹ دکھائیں گے. قاری صاحب بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد
وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاءاللہ اب ہمیں واقعی لگا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے کا آغاز ہو چلا ہے. ترجمہ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. یہ روزوں کا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا جو لوگوں کا رہنما ہے اور جس میں ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں اور جو حق کو اور باطل کو الگ الگ کرنے والا ہے. تو جو کوئی تم میں سے اس مہینے میں موجود ہو اسے چاہیے کہ پورے مہینے کے روزے رکھے اور جو بیمار ہو جو سفر میں ہو وہ دوسرے دنوں میں روزے رکھ کر اپنا شمار پورا کر لے. اللہ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے سختی نہیں چاہتا اور یہ آسانی کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ تم روزوں کا شمار پورا کر لو اور اس احسان کے بدلے کہ اللہ نے تم کو ہدایت بخشی ہے تم اس کو بزرگی سے یاد کرو اور اس کا شکر ادا کرو. جنید بھائی بہت ساری باتیں ایک اور میں ناظرین کو بتاتا چلوں انشاءاللہ روزانہ ہمارا یہ سلسلہ ہوگا. تلاوت سے آغاز کریں گے دن کا سحری کا ترجمہ ہوگا اور پھر اس پر ایک 2-3 منٹ کی ہلکی پھلکی بات چیت تفسیر اور پھر ہم بریک پر جا کے نعت رسول مقبول. مجھے ذاتی طور پہ ایسا لگتا ہے کہ بہت ساری چیزیں ایک رسم ایک رواج بن جاتی ہیں اور شاید اپنی اسپرٹ کھو دیتی ہیں. سچ میں اور کسی کی بات نہیں کرتا مجھے اپنے طور پہ کبھی لگتا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے کی طرح رمضان المبارک کے آغاز کے حوالے سے بھی کچھ باتیں کچھ نعتیں کچھ ذاتیں وہ منسوب ہو گئی ہیں. ان کا ہم تذکرہ بس ایک روانی میں کر جاتے ہیں. کبھی کبھی لگتا ہے یہ آیت ہم ہر رمضان کے آغاز میں پڑھتے ہیں اسپرٹ پتہ نہیں فالو کرتے ہیں نہیں کرتے بس ایک رسم تو نہیں نبھا رہے ہوتے. یہ اس آیت کی اسپرٹ کیا ہے اس آیت کی اسپرٹ کا ذکر اللہ نے سب سے اینڈ میں کیا ہے ہدایت کہ اس مہینے میں اللہ نے قرآن اتارا جو ہدایت ہے. ٹھیک ہے تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہ ہمارا تم پر احسان ہے. انسانیت پر اللہ کا سب سے بڑا جو احسان ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اس بندے کو ہدایت دے دے کیونکہ جو ہدایت پا گیا اس کو ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی مل جائے گی. جس کو ہدایت نہیں ملی اس کو ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی ملے گی. تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اس مہینے میں میں نے تمہاری ہدایت کا انتظام کر دیا ہے. کس صورت میں؟ قرآن کی صورت میں. باقی مہینوں میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں اسپیشلی بھیجا اس کو تاکہ پھر پوری زندگی یہ تمہارے ساتھ رہے. اور ہم جب روزہ رکھتے ہیں تو وہ دراصل اللہ رب العزت کے احسان کا کسی نہ کسی درجے میں عبادت کی صورت میں اللہ کو کے سامنے اپنی بندگی کا اظہار کرتے ہیں. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس بندگی کا اظہار تم سے پہلوں نے بھی کیا ہے کہ جب ہم نے ان کو ہدایت دی تو انہوں نے بھی ہماری بندگی میں روزے رکھے. صحیح ہے. تو اگر میں بالکل ہی آسان ترین الفاظ میں پوچھوں ایک آج کل کے حالات میں وطن عزیز کے حالات میں پاکستان کے حالات میں اور ظاہر ہے چونکہ یہ نشریات کا دائرہ الحمدللہ پاکستان تک محدود نہیں ہے پوری دنیا سے لوگ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. اس ساری میں انشاءاللہ ہمارا ایک اسکائپ کا بھی سیگمنٹ ہوتا ہے جو کہ آپ لوگ دیکھتے ہیں ہر دفعہ جرمنی سے انگلینڈ سے کہاں سے لوگ ہوتے ہیں. آج کا مسلمان کیا ایک یا دو باتیں آج کل کے حالات کے حساب سے رمضان میں کرے تو ہم کہیں گے کہ حق تو خیر کیا ادا کرنا ہے ہم نے لیکن ایک اپنی کسی ایفرٹ ہو گئی حق ادا کرنے کیا؟ واللہ یقین کرو دو چیزیں بھی نہیں وسیم بھائی ایک چیز کر لے بس. وہ کیا؟
थोड़ा सा अपने हक को छोड़ने का जज्बा पैदा हो जाए, बस थोड़ा सा, मैं ज्यादा नहीं कहता, अच्छा, ठीक है ना। हमारी मांगे पूरी करो, ये जुमला तो एक इंतहाई बातिल जुमला है। ये मुसलमानों का तो जुमला ही नहीं है। हम तो पैदा ही हुए थे देने के लिए, हम तो सारे के सारे आलम के अंदर लोगों को देने के लिए पैदा हुए थे, बांटने के लिए पैदा हुए थे। बस एक ये, और इंशाल्लाह हम इस पे सारे रमजान भाई इससे बात भी करेंगे, लेकिन अब साफ साफ बात यह है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि पिछले शान रमजान की तरह नहीं, बल्कि उससे कुछ ज्यादा शायद मेरा और आपका टाकरा होने वाला है इस रमजान में। ये आगाज से आपने इसकी बुनियाद रख दी है, चूंकि आप कह रहे हैं हमारी मांगे पूरी करो, ये जुमला बातिल जुमला है। हाँ। मैं इस बात का हामी हूं कि अपना हक मांगने के लिए तो किसी भी हद तक जाना चाहिए। अपना हक दूं क्यों, अपना हक लूं क्यों, तो ये बातचीत मजा चलती आ गया। रहेगी। हाँ, तो ये तो मजा आ गया, ये मैच पड़ा रहेगा जी इंशाल्लाह। मैच पड़ गया। शान रमजान में एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद जब वापस आएंगे तो इंशाल्लाह आपको अपना ये सेट दिखाएंगे। इस सेट पर मौजूद जबरदस्त लोग दिखाएंगे, कुछ और भी हमारे दोस्त हमें ज्वाइन करेंगे। शान रमजान का बाकायदा तौर पर आगाज हो गया है, माह रमजान का बाकायदा तौर पर आगाज हो गया। वक्फे के बाद